غیر قانونی تعمیرات کے خلاف سی ڈی اے ان ایکشن، اسلام آباد میں آپریشن، پی ٹی آئی کا مرکزی دفتر سیل کر دیا گیا۔ سی ڈی اے حکام کا کہنا ہے کہ پلاٹ سرتاج علی نامی شہری کے نام سے الاٹ کیا گیا ہے۔ پلاٹ سے مہلکہ اراضی پر قبضہ کر کے تجاوزات قائم کی گئیں۔ بلڈنگ میں بائی لاز کی خلاف ورزی کر کے اضافی منزل بھی تعمیر کی گئی۔ پی ٹی آئی کی سیکریٹریٹ میں آپریشن کی مذمت۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا کہنا ہے کہ اس ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں، رات کے اندھیرے میں آپریشن کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ انتظامیہ صبح کے وقت آتی تو خود تجاوزات ختم کرا دیتے۔ معاملے کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے گا۔ بیرسٹر گوہر بولے پی ٹی آئی خود تجاوزات کے خلاف ہیں۔ آپ عمارت گرا سکتے ہیں لیکن لوگوں سے ان کے نظریے نہیں چھین سکتے۔ عرب امارات 10 ارب ڈالر سرمایہ کاری پر تیار، وزیر اعظم کی کوششیں کامیابی سے ہمکنار۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یو اے ای کا اہم دورہ، صدر شیخ محمد بن زائد ال نہیان سے ملاقات، سیاسی، اقتصادی اور دفاعی شعبوں میں تعاون پر گفتگو۔ پاکستان کی عرب امارات کے ساتھ شراکت داری پر فروغ کے عزم کا اعادہ۔ آئی ٹی، توانائی، سیاحت، پورٹس، غذائی تحفظ، معدنیات اور دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم سے چیئرمین ابوظہبی ایوان تجارت کی بھی ملاقات۔ کشکول توڑ دیا، عرب امارات سے قرض نہیں سرمایہ کاری چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امارات آئی ٹی کی فیلڈ میں لیڈ کر رہا ہے۔ صدر یو اے ای پاکستان کے عظیم دوست ہیں، یو اے ای سے مل کر پاکستانی معیشت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں۔ 2.5 ماہ میں آئی ٹی شعبے میں سود مند اقدامات کیے۔ وزیر اعظم کی آئی ٹی کمپنیوں میں شراکت داری پر راؤنڈ ٹیبل سیشن میں شرکت، اماراتی کمپنیوں کے سربراہوں کو ایوارڈ دیے۔ ای سی سی کی داسو حملے میں ہلاک چینی باشندوں کے لیے $25,80,000 معاونت کی منظوری۔ بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانہ ہلاک چینی باشندوں کے لواحقین کو رقوم ادا کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ روزویلٹ ہوٹل نیو یارک کے اخراجات کے لیے $80 لاکھ جاری کرنے کی بھی منظوری دی گئی۔ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو غائب کیا گیا تو شدید مذمت کریں گے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا حماد اظہر اور اسلم اقبال کو گرفتار کیا گیا تو اسمبلی میں بھی شدید احتجاج ہوگا اور سڑکوں پر نکل آئیں گے۔ حماد اظہر اور میاں اسلم سے زبردستی بیان لیا گیا تو نہیں مانیں گے۔ عمر ایوب نے کشمیر فسادات کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دے دیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وفاق کے خلاف جارحانہ بیان بازی کا نتیجہ، علی امین گنڈاپور ایس آئی ایف سی اجلاس سے آؤٹ۔ اعلامیے کے مطابق علی امین کا نام اجلاس میں مدعو افراد میں شامل نہیں۔ وفاقی وزراء پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزراء اعلیٰ اجلاس میں مدعو۔ آئی ایس ایف سی ایپیک کمیٹی کا اجلاس 25 مئی کو وزیر اعظم ہاؤس میں ہوگا۔ ایس آئی ایف سی اجلاس کے لیے چیف سیکرٹری کے پی کا نام فہرست میں شامل۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا دورہ لندن، ہاؤس آف کامنز برطانیہ کے اسپیکر سے ملاقات، ایوانوں کی کارروائی چلانے، عوامی مسائل حل کرنے اور پارلیمانی امور پر تبادلہ خیال۔ سردار ایاز صادق نے سر لنسے لو کو دورہ پاکستان کی دعوت دی جو انہوں نے قبول کر لی۔ سردار ایاز صادق نے کہا پاکستان کی پارلیمنٹ سماجی اور اقتصادی ترقی، خواتین کو بااختیار بنانے اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق قانون سازی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ ملک میں سال کا گرم ترین دن، پارہ 50 ڈگری تک جا پہنچا۔ دادو اور موہنجو دڑو میں سب سے زیادہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ نواب شاہ، مٹھی، سکھر اور سبی میں 48 ڈگری رہا۔ ڈیرہ غازی خان میں 47، لاہور 42، اسلام آباد 41 اور کراچی میں 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ لاہور میں شدید گرمی کے ساتھ ہفتے نے بھی مشکلات پیدا کر دی۔ ملک بھر میں ہیٹ ویو، اسلام آباد کے اسکول میں کئی طلبہ اور طالبات کی حالت غیر ہو گئی۔ ہیٹ ویو کا شکار اسکول کے بچوں کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی۔ بھوک کنگال کے ایف جی اسکول میں گرمی اور لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے طالبات کلاس روم میں بے ہوش ہو گئیں۔ جناح اسپتال کراچی میں ہیٹ سٹروک کے مزید 3 کیسز رپورٹ۔ ہیٹ سٹروک کے خدشات پر قومی ادارہ صحت نے ایڈوائزری جاری کر دی۔
کہا پاکستان کو شدید موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے، متعلقہ محکموں اور عوام کی طرف سے فوری اقدامات ناگزیر ہیں۔ پنجاب حکومت کا عوام کو مزید ریلیف، روٹی کی قیمت میں مزید کمی کا اعلان کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں تنوروں پر 100 گرام روٹی کی قیمت 12 سے 14 روپے مقرر۔ پنجاب حکومت کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ روٹی کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہوگا۔ اسلام آباد سے اسکردو جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز حادثے سے بچ گئی۔ اسلام آباد ایئرپورٹ سے ٹیک آف کے فوری بعد طیارے میں فنی خرابی پیدا ہو گئی۔ ٹیک آف کے بعد طیارے کا لینڈنگ گیئر بند نہ ہوا۔ طیارے نے اسلام آباد کی فضا میں 2 چکر لگائے۔ پائلٹ نے طیارے کو دوبارہ اسلام آباد ایئرپورٹ پر بحفاظت اتار دیا۔ اسلام آباد سے اسکردو کی پرواز کو منسوخ کر دیا گیا۔